We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ایک انتہائی افسوسناک دردناک کیفیت سے اور اس کا تعلق آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 11ویں بڑے شہر اور پاکستان کے ٹیکسیشن میں 60% کنٹریبیوشن دینے والے کراچی سے ہے. یہ کوئی خبر نہیں، آج بھی پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے کراچی کے 3 کروڑ شہری محروم ہیں. لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آئندہ کئی سالوں تک مزید یہ کیفیت جاری رہے گی اور اس سلسلے میں امید جتنی تھی اور جو آسرے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سال 2 سال کا قصہ نہیں ہے، یہ دہائیوں کی کہانی ہے اور کراچی کے سب سے بڑے المیے کی کہانی ہے. سینکڑوں بار ہم کراچی والوں کی یہ دہائی مختلف حلقوں تک پہنچا چکے ہیں، شاید کسی کو رحم آ جائے. کئی بار پانی کے بڑے منصوبوں میں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں سامنے رکھی، انتظامی نااہلی کا بھانڈا پھوڑا، مگر مجال ہے کسی کان پر چوں تک رینگی ہو. جس کراچی کے والی وارث خود پانی خریدنے پہ مجبور ہو، وہاں عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ صبح مجھے یاد ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھا، اس زمانے میں مجھے اس پہ بریفنگ دیا گیا. قائم علی شاہ صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنا، اس زمانے میں بھی اس KFO کا بریفنگ مجھے دیا گیا. مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنا، مجھے KFO کا بریفنگ دیا گیا. اور آج بھی میں خوش ہوں کہ ایک بار پھر ہم KFO کے افتتاح پہ موجود ہیں. 20 سال سے کام چلتا آ رہا ہے. کراچی کو شباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب. میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں وزیر اعظم صاحب. میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں، خریدتا ہوں. آج بھی یہی سچویشن ہے. اس حوالے سے آج پھر ہم کراچی والوں کے لیے ایک تشویشناک، اس سے بھی تشویشناک خبر لائے ہیں. 22 سال سے جاری K4 منصوبہ تیسری مرتبہ ٹھپ ہونے والا ہے، کیونکہ وابڈا کے ذریعے تعمیر ہونے والی K4 مین لائن کو شہر میں پانی کے تقسیم کے نظام سے منسلک کرنے کے لیے K4 آگمنٹیشن پروجیکٹ حسب معمول سندھ حکومت کی انتظامی نااہلی کا شکار ہو چکا ہے. ورلڈ بینک کے ماہرین نے اس منصوبے کے کاموں کو غیر معیاری اور ناقص قرار دے دیا ہے، بلکہ منصوبے کے تحت بچھائی گئی پائپ لائن کو اکھاڑنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. جو کام ابھی ہوا نہیں ختم، وہ دوبارہ اکھاڑا جا رہا ہے. گویا گھروں کے نلکوں سے صاف پانی ملنے کی امیدیں پھر دھندلانے لگی ہیں. پانی نہیں آئے گا. کراچی کو یومیہ تقریباً 1200 ملین گیلن پانی درکار ہے، مگر دستیاب 6 ملین گیلن بھی نہیں ہے. اس قلت کو دور کرنے کے لیے 2004 میں K4 منصوبہ شروع کیا گیا تھا، آج سے 23 سال پہلے، جس کا مقصد کینجھڑ جھیل سے روزانہ 650 ملین گیلن اضافی پانی کراچی لانا تھا. کراچی والوں کا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر 20 سال یہ منصوبہ حکومتی اعلانات، وعدوں اور بد انتظامی کی نظر ہو گیا ہے. حکومتیں بدلتی رہی لیکن کراچی والوں کا نہیں بدلا. کراچی کے لیے پینے کا جو پانی ہے، گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم کو بھی ہم اپنا وفاقی حکومت جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گی، اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گی. منصوبہ پانی کا جو تھا K4، جس میں 260 ملین گیلن ڈیلی ہم پرووائڈ کریں گے. 2 سال کے اندر اپنے ٹینیور جو آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر یہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. K4 کا پروجیکٹ پورے شہر کراچی کو پانی پرووائڈ کرے گا. اس کی شیڈیول ڈیٹ جو ہے 2019 جولائی کے اندر کمپلیٹ ہونے کی ہے. انشاءاللہ وہ ایز پر شیڈیول کمپلیٹ ہوگا. اگست یا ستمبر 2023 میں 26 کروڑ گیلن پانی K4 کے ذریعے وفاق کراچی تک پہنچا دے گا. موقع ملے گا پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا تو کراچی میں ٹینکر ختم ہو جائے گا، پانی نلکوں میں آئے گا اور ہر گھر میں آئے گا. وزیر اعظم صاحب آج تک نہیں آیا. 2004 سے 2020 تک یہ منصوبہ
سندھ گورنمنٹ کے پاس رہا۔ 2016 میں تعمیراتی کام کا آغاز بھی ہوا، مگر ناقص ڈیزائن اور غیر معیاری تعمیرات کے باعث 14 ارب روپے ضائع ہو گئے۔ اس کا اعتراف خود وزیر اعلیٰ سندھ بابانگ دہل کر چکے ہیں۔ بہت پرانی ہے، 2002 سے شروع ہوئی تھی، 2002-03 سے 20 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو، اور میں خود سمیت جو بھی اس میں انوالو رہے ان سب کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا کہ غلط پلاننگ کی بہترین مثال تھی یہ پروجیکٹ جو 2002 سے شروع ہوا، اور پھر فائنلی 2011 میں جا کے اپروو ہوتی ہے 25 ارب روپے میں۔ خیر وہ کام شروع کرایا، قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت، اس کی پہلا کام میرا خیال ہے 2015 میں شروع ہوا، if I remember correctly. This is how the wrong planning was done. یہ بننا ہی نہیں تھا یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں اگر ایڈ کریں گے تو 200 ارب روپے میں جا کے بن رہا ہے، جو کہ اس وقت کہا گیا کہ جی 25 ارب روپے میں بنا دو۔ 2020 میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ منصوبہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ اگست 2022 میں وابڈا کے تحت منصوبہ اثر نو شروع ہوا۔ پہلے مرحلے میں کراچی کو یومیہ 260 ملین گیلن پانی کی فراہمی کی خوشخبری دی گئی۔ حکام کے مطابق K4 مین لائن کا تقریباً 70% کام مکمل ہو چکا ہے، مگر کراچی کے شہریوں کو پانی کب ملے گا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ روٹی مکان کپڑا کچھ نہیں چاہیے، ہم کو پانی چاہیے، ہم کو پانی چاہیے، پانی کے سوا دنیا ادھوری ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ 500 روپیہ پانی کے لیے ہم دیتے ہیں، بھائی کیا کرے۔ کراچی جہاں پینے کا پانی نایاب ہے، وہاں شہریوں کی امیدوں کا سب سے بڑا منصوبہ K4 بھی حکومت سندھ کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ورلڈ بینک کے ماہرین نے K4 آگمنٹیشن کے کاموں کو غیر معیاری اور جگاڑی قرار دے کر کروڑوں ڈالر کے خرچے سے بچھائی گئی پائپ لائن ہی اکھاڑنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس پائپ لائن کے پہلے 100 جوائنٹس کی ویلڈنگ کا ریڈیوگرافی ٹیسٹ لازمی ہونا ہے، جبکہ کل 33 جوائنٹ جوڑے گئے ہیں اس وقت تک، ان میں سے صرف ایک جوائنٹ کا ریڈیوگرافی ٹیسٹ ہو سکا ہے، اور وہ بھی ادھورا۔ ریڈیوگرافک ٹیسٹ اس سے باریک سے باریک سوراخ بھی جو ہے آبزرویشن میں آ جاتا۔ یہ پائپ لائن غیر معیاری ہے۔ پانی کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک ایپوکسی کوٹنگ کی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو ڈرائی فلم تھکنیس ہونی چاہیے اسپیسیفیکیشن کے مطابق وہ 250 مائکرون ہونا چاہیے کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے، لیکن یہ جو طے ہے اس کی تھکنیس صرف 150 مائکرون ہے۔ اس منصوبے کا مقصد کینجھر جھیل سے پانی لانے والے وابڈا کے منصوبے K4 مین لائن کو شہر کے پانی کے نظام سے جوڑنا تھا۔ منصوبے کے تحت شہر میں 96 کلومیٹر طویل بڑی پائپ لائن بچھائی جانی ہے، جو پہلے مرحلے میں یونیورسٹی روڈ پر نیپا چورنگی سے حسن سکوائر تک 2.7 کلومیٹر پر بچھائی جا رہی ہے۔ منصوبے کی ڈیڈ لائن تھی دسمبر 2025، لیکن آج تک صرف 15% کام ہوا ہے۔ عالمی بینک کے ماہرین کے مطابق یہاں مسئلہ صرف غیر معیاری کام اور مٹیریل کا نہیں، عوام کی جان کا بھی ہے۔ پائپ لائن منصوبے کے بعد یہ راستہ یہاں سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس راستے کے بند ہونے کے نتیجے میں یہ تمام گاڑیاں یہاں سے مڑ کر گزر کر رانگ وے جانے پر مجبور ہیں، اور یہ رانگ وے جانے کا سلسلہ پچھلے 10 ماہ سے جاری ہے۔ یہ نیپا سے حسن کا جانے والی یونیورسٹی روڈ کا فلائی اوور ہے۔ یہ پائپ ڈلنے کے نتیجے میں یہ پورے فلائی اوور کا یہ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اندر سے بھی کافی کھوکھلا نظر آ رہا ہے۔ کنسلٹنٹ کو پائپ نئے سرے سے بچھانے اور نقائص ٹھیک کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دی گئی، جو پوری ہو گئی، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب یہ طے ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی ڈیفیکٹس ہیں، اب وہ تمام ڈیفیکٹس کے ساتھ یہ پائپ لائن یہیں پر دفن رہے گی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان ڈیفیکٹ کو اندر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو لائن بریڈ ہو گئی ہے، اس لائن کے نیچے سے کوئی ڈیفیکٹ پتہ چلتا ہے تو یہ اس کو ریپیئر کیسے کریں گے؟ اندر سے تو کر نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اربوں ڈالر کی مالیت کے پروجیکٹ میں اس طرح خرابی ہوتی رہے گی، لوگ بھگتتے رہیں گے، اور جو ذمہ داران ہیں وہ سزا سے پاک رہیں گے۔ اور کراچی کے 3 کروڑ شہری پانی کے لیے ترستے رہیں گے، ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہیں گے۔ اس المیہ کی مزید کہانی ہم جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب، بڑی زبردست یہ انویسٹیگیشن ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ
اب کیا ہوگا؟ اب تو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جو آگمنٹیشن کا کام ہے، جو آسانی سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ وابڈا نے اپنا کام کیا، جو مین سورس ہے اس سے پانی آپ کو فراہم کر دیا، اب وہاں سے شہر میں جو تقسیم ہونا ہے وہ نظام جو ہے وہ اب بننا شروع ہوا. پتہ چلا کہ سب غلط کر دیا ہے، جس کی بنا پر اب ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس کو اکھاڑو، اس کو پھینکو، اور پھر یہ نئے سرے سے شروع ہوگا. نہ جانے کتنے سال گزر جائیں گے. جی ایسا ہی ہوگا خان صاحب. اب یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پائپ لائن جو ہے جو ڈیفیکٹو ڈکلیئر ہو گئی ہے، اس کو یہیں پر بریڈ رہے گی فی الحال، اور اس کو جو آگے کام ہونا ہے یہ اس پہ جو کوئی 2.7 کلومیٹر کا یہ ہونا ہے ٹکڑا، ابھی تک 400 میٹر کا یہ صرف ہوا ہے. تو جو آگے کام ہونا ہے اس کے ٹھیکیدار کو کہا گیا ہے کہ آپ آگے پائپ لائن بچھانا شروع کر دیں. اس معاملے پر ہم نے جو وہاں کی جو انتظامیہ ہے، جو پروجیکٹ کے لوگ ہیں، ان سے بھی بات کی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ریڈیوگرافک ٹیسٹ لازمی تھا دیکھیں ڈیفیکٹ دیکھنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیزرڈس ہے، شہری علاقوں میں نہیں ہو سکتا گنجائش، اس لیے ہم نے الٹرا سونک ٹیسٹ کیا ہے. لیکن وہ الٹرا سونک ٹیسٹ کو ماہرین نے قبول نہیں کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے اس کا ٹافٹ ایک الگ ٹیسٹ ہے وہ کریں گے، لیکن وہ ماہرین کہتے ہیں کہ اندر سے کیسے کریں گے، باہر سے نقص ہوگا تو وہ اس کو ویلڈ کیسے کریں گے. ابھی بہرحال گورنمنٹ آف سندھ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پائپ بچ گیا، ناقص کہہ دیا ورلڈ بینک نے، وہ ویسے ہی رہے گا. اب اس سے آگے وہ انہوں نے جوڑنا شروع کر دیا، ورلڈ بینک کی بات کو انسنا کر دیا انہوں نے. یہ والی سچویشن ہے، یہی صورتحال ہے. اور ورلڈ بینک نے ابھی تک اس کی اپروول بھی نہیں دی. یہ جو انہوں نے نیا فیصلہ کیا ہے کہ اندر سے ڈیفیکٹ ٹھیک کریں گے، وہ انہوں نے ان کو بھیجا ہے. لیکن اس میں جو سب سے سیریس مسئلہ ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے نا، یہ کیچڑ اور پانی میں رکھی گئی ہے. اس کے بچھانے کا جو طریقہ ہے، اس کو پہلے خشک جگہ پہ بچھا کے اس کو پہلے ویلڈ کر کے نیچے سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوگا نا، جب اس لیول کی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے کہ وہ کیسی سرفیس ہوگی، اس کے لیے کیا تیاری ہوگی. تو اس کی خلاف ورزی ہوئی. اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی پائپ لائن ہے، 96 ڈایا کی پائپ ہے، 8 فٹ ڈایا کی پائپ ہے، اور گنجان علاقے میں بچھائی جا رہی ہے. جب یہ ایک پل آپ کا خراب ہو گیا، پل کو نقصان پہنچا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ پل کو کیسے نقصان پہنچا؟ اس کی تو پہلے سوائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پہلے گراؤنڈ سروے ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مٹی جو تھی وہ چکنی تھی اور وہ قدرتی طور پہ ہو گیا. سیریس مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پائپ ایک کا ریڈیوگراف ہوا ہے، اس کا بھی صرف 70% اوپر والے حصے کا ہوا ہے، 30% نیچے والے حصے کا اس لیے نہیں ہوا گا وہ پائپ کیچڑ اور پانی میں تھا. اس لیے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ پائپ لائن بچھائی گئی ہے، اس کے نیچے والے حصے کو ہو سکتا ہے کہ ویلڈ ہی نہ کیا گیا ہو، اندر سے ہی جو ہے نا صرف ویلڈ کر کے یہ پائپ لائن بچھا دی گئی ہو. اس لیے ورلڈ بینک نے کہا کہ بھائی اس کو اچھاڑو بکھاڑو، اور یہ پراپر بچھائی نہیں گئی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے بچھاؤ. لیکن یہ کام کو یہیں پر دفن رکھ کر آگے کام کو بڑھانے کی کوشش. اور کام کی جو اسٹینڈرڈ ہے یہاں پہ خاص طور پہ یہ جس طرح کا سول کام آپ نے بتایا، ابھی کراچی کی بات ہے کہ آدھا انچ بارش ہوئی اور طارق روڈ جیسے شہر میں جو کہ ابھی بنی تھی، اس روڈ پہ پوری گاڑی دھس گئی، چلتی ہوئی گاڑی نیچے دھس گئی. تو یہ اس لیول کے کام ہوتا ہے نا خان صاحب. اس قسم کی جب پائپ لائن بچھائی جاتی ہے، اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو پھر یہ کچھ سالوں کے بعد پھٹ جاتی ہے، وہ پورا علاقہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، علاقوں میں پانی نہیں ملتا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا، اس پائپ لائن کا بھی یہی حال ہو آگے. یہ وہ پائپ لائن ہے K4 منصوبہ، جس کا کراچی 24 سال سے انتظار کر رہا ہے کہ شاید کراچی والوں کو پانی مل جائے اور ان کو مطلوبہ پانی مل جائے. لیکن 60% ٹیکسیشن دینے کے باوجود 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پانی نہیں ملا. صبر رکھیے، کراچی والوں کو پانی ملے نہ ملے، نہ جانے کتنے سال نہیں ملے، لیکن ایک مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. جو آج کل پیٹرول اور ڈیزل کی آسمان کی چھوتی قیمتیں ہیں، یہ بہت تیزی سے کم ہوگی. آئندہ چند مہینوں میں، اس سال کے آخر تک اور اگلے سال کے شروع تک، یہ آدھی انشاءاللہ رہ جائیں گی. یہ تو طے ہے کہ امریکہ ایران جنگ آخرکار ختم ہونی ہے اور بہرحال امن قائم ہونا ہے. مگر 2 مہینے سے جاری اس جنگ نے پوری دنیا کی اکانومی کا تیل نکال دیا ہے. جی ہاں، تیل جو صرف فیول نہیں بلکہ وہ بنیادی فورس ہے جو ہر انڈسٹریل ایکٹیویٹی، ٹرانسپورٹ سسٹم اور ملک کی اکانومی کو انرجائزڈ رکھتا ہے، جس کی قیمت پہ ذرا سا اتار چڑھاؤ بھی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دیتا ہے. یاد رہے کہ ایران امریکہ جنگ سے پہلے برینٹ کروڈ $70 پر بیرل تھا، جو آج تقریباً $117 تک پہنچ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا آسمان چھوتی گلوبل آئل پرائسز پر سر پکڑ کے بیٹھی ہے. مگر یہ تکلیف عارضی ہے. تمام ایکسپرٹس متفق ہیں کہ اس سال یہ صورتحال
یکسر بدل جائے گی اس سال کے آخر تک اور اگلے سال کے پہلے کوارٹر تک، بلکہ عین ممکن ہے کہ تیل کی قیمتیں آج کے مقابلے میں آدھی رہ جائیں۔ جی ہاں، آدھی ہو جائیں گی، صبر سے بیٹھے رہیے۔ آج کے شو کے ذریعے آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسا کیوں ہونے والا ہے۔ دراصل کل دنیا کے نقشے پر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے جب متحدہ عرب امارات نے گزشتہ روز باضابطہ طور پر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک چھوڑنے کا اعلان دیا اور ایک دھماکہ ہوا ہے۔ This decision has been taken after a very careful and long review of our policies and strategies. We have investors who have invested in the UAE in raising our capacity that we want to reach 5 million by 2027. We believe that having the freedom to take the decision and acting as a responsible producer to do our part of balancing the market is something that we can do it better alone. The consumers are living a very tough time, not having the resources. The price of everything is going up because of the closure. We need to be on the sides of the consumer and to ensure that we do as a country wherever we can to help the world. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے نمبرز کے مطابق یو اے ای کے نکل جانے سے اوپیک کی ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی تقریباً 13% کم ہو جاتی ہے، جس سے اس تنظیم کی مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو $50 فی بیرل تک لا سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں، ٹائم لگے گا لیکن بہرحال ہو سکتا ہے۔ اوپیک پلس کے رکن رشیا کے فائنانس منسٹر کے مطابق یو اے ای کے اوپیک سے نکلنے کا گلوبل مارکیٹ پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ فیوچر میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اوپیک سے الگ ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کے مطابق جتنا چاہے تیل پیدا کر سکے گا اور اسے مارکیٹ میں ریلیز کر سکے گا۔ آج مارکیٹ کو اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹرانزٹ کی صورتحال کی وجہ سے محدود کیا جا رہا ہے، لیکن کل کیا ہوگا اگر اوپیک ممالک اپنی پالیسیاں غیر مربوط طریقے سے چلائیں اور پروڈکشن کیپیسٹی کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے تیل پیدا کریں؟ تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں قیمتیں لازمی طور پر نیچے آ جائیں گی۔ قیمتیں نیچے آ جائیں گی، قیمتیں نیچے آ جائیں گی، ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای جو اوپیک کا اب تیسرا بڑا آئل پروڈیوسر تھا، اب کسی پابندی کا محتاج نہیں ہے، وہ اوپیک کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ ایمریٹس نے اربوں ڈالر خرچ کر کے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی 48 لاکھ بیرل روزانہ تک پہنچا دی ہے، تقریباً 5 ملین بیرل تک۔ اب وہ مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں اور پوری قوت کے ساتھ اپنا تیل مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے۔ The UAE has been pissed off with the allocation, its quota that it gets from OPEC. It wants 3.8 million barrels, it's had 3.2, they were given 3.5. And they believe the UAE, that's Abu Dhabi, it's Dubai, it's Sharjah, and all of those, the 7 Emirates. They believe they've spent a fortune on their oil infrastructure. They should be allowed to recoup it. Their oil is cheap to produce, and therefore they need to crank it out. Now, why is this? There's a paradox here, because the more they want to get for themselves, the more they produce, therefore the price will come down. گویا جب مارکیٹ میں تیل کی بہتات ہوگی تو قیمتوں کا نیچے آنا یقینی ہے۔ ایکسپرٹس اسے قیمتوں کی جنگ کا، پرائس وار کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ دوسری وجہ امریکہ کی ریکارڈ آئل پروڈکشن ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ امریکہ خود دنیا کا اس وقت سب سے بڑا آئل پروڈیوسر بن گیا ہے۔ امریکہ کروڈ آئل پروڈکشن میں ایک ناقابل تسخیر قوت ہے۔ 2027 تک امریکی شیل آئل کی پروڈکشن تقریباً 1.40 کروڑ بیرل روزانہ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. اور دوسری جانب امریکن کمپنیز اس قدر ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں کہ اگر تیل کی قیمت $40 یا $50 بھی ہو جائے تب بھی وہ منافع کما سکیں گی، یعنی کہ قیمتیں گر کے $50 بھی ہو جائیں گی، $50 پر بیرل بھی ہو جائیں گی، تو امریکن کمپنیز جو ہیں وہ پھر بھی اس میں پیسے بنائیں گے۔ یہ بڑھتی ہوئی سپلائی اوپیک کے لیے قیمتیں اوپر رکھنا ناممکن بنا دے گی۔ تیسرا اہم فیکٹر گرین انرجی اور الیکٹرک گاڑیوں کا انقلاب ہے، جس نے دنیا میں تیل کی ضرورت کو انتہائی محدود کر دیا ہے۔
الیکٹرک گاڑیاں یعنی EVs کی فروخت سالانہ 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین جو دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، اب تیزی سے سولر، نیوکلیئر اور ونڈ انرجی کی طرف منتقل ہوا ہے۔ جب خریدار ہی کم ہوں گے تو آئل کی ڈیمانڈ خود گر جائے گی، سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، قیمتیں گر جائیں گی۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صبر کر کے بیٹھیے، کچھ مہینوں کی بات ہے، تیل کی قیمتیں گرنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کی قسمت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ ایکسپرٹس کے مطابق آج جنگی حالات کی وجہ سے قیمتیں ٹیمپریری تقریباً $100-110 پر بیرل کے قریب ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ 2026 کے آخر تک جب اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گی، جب UAE کا تیل اس کی مرضی سے مارکیٹ میں آنے لگے گا، ہو سکتا ہے کہ ایران کا تیل بھی مارکیٹ میں آنے لگے، سینکشنز میں کمی آئے، تو یہ قیمتیں بہت تیزی سے گریں گی اور یہ $60 کے آس پاس آ جائیں گی، جبکہ 27 کے آغاز تک وہ فیصلہ کل موڑ آ جائے گا جب تیل $50 سے $55 فی بیرل تک گر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اوپیک سے UAE کی علیحدگی، امریکہ کی بے پناہ پروڈکشن اور دنیا کا انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی کی طرف جھکاؤ مل کر تیل کی قیمتوں کو اس دور کو ختم کرنے، تیل کی قیمتوں کے اس دور کو، یعنی کہ جو بہت زیادہ قیمت والا دور تھا، یعنی کہ جیسے کہ آج ہے، جس کے ہم عادی تھے، وہ ختم ہوگا۔ صارفین کے لیے، کنزیومرز کے لیے یہ خوشخبری ہے، لیکن تیل پر ڈیپینڈ کرنے والے ممالک کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ امیر ممالک، تیل کی قوت پہ جو ممالک بے پناہ امیر ہو گئے ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ عمارت یا ان کی جو یہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے ان کے سرمایہ کا، وہ اس کے لیے ایک بڑا رسک ہے، جو ایک طرف گلوبل مارکیٹ میں پرائس پریشر کا اس وقت سامنا ہے اور یہ صورتحال یقینی طور پر بدلنے جاری ہے۔ دوسری طرف اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی کی وجہ سے سپلائی اور پروڈکشن میں رکاوٹوں کا یہ ممالک شکار ہیں، جو کہ اب اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بضد ہیں کہ ایران کی نااہلی طویل عرصے تک جاری رکھی جائے یا ان کی طویل عرصے تک ناکہ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ آج وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ پیر کو سچویشن روم میں ہونے والی میٹنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈوائزرز کو ایران کی اکانومی اور آئل ایکسپورٹس پر پریشر جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ بامبنگ یا کانفلکٹ سے پیچھے ہٹنے کے مقابلے میں بلاکیڈ زیادہ محفوظ آپشن سمجھتے ہیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، کیونکہ بلاکیڈ جاری رہنے سے امریکہ میں گیسولین پرائسز پچھلے 4 سال کی بلند ترین سطح تقریباً $4.20 فی گیلن تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اس وار کے باعث امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت زمیں بوس ہو چکی ہے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے آئندہ مڈ ٹرم الیکشن جیتنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشائند بات ہے کہ گلوبل آئل پرائسز بنا کمی، جو کہ اس سال کے آخر اگلے سال کے پہلے کوارٹر تک ہوگی، پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک معاشی سہولت بن سکتی ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 80% سے زائد تیل امپورٹ کرتا ہے۔ اگر گلوبل آئل پرائسز $50 تک گر جاتی ہے تو پاکستان کا سالانہ امپورٹ بل بھی $4 سے $5 ارب بچت دے سکتا ہے، جس سے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے سے ٹرانسپورٹ اخراجات کم ہوں گے، جس کا براہ راست اثر اشیاء خردلوش کی قیمتوں پر پڑے گا، مہنگائی سے ریلیف ملے گا اور ریٹ کم ہوں گے، جبکہ سستا فیول بجلی کی پروڈکشن کاسٹ کو بھی کم کرے گا، جس سے ٹیکسٹائل دیگر انڈسٹریز کے لیے گلوبل مارکیٹ پہ مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پوری صورتحال ہے، منظرنامہ ہے، اور اس کا ہم ایک ماہرانہ پاکستانی جائزہ لینے کے لیے ہم جو بیسٹ پاسبل اس سلسلے میں انپٹ لے سکتے تھے، انالیسس لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور طویل عرصے پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر رہ چکے محترم شاہد خاقان عباسی کو۔ بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے یہ پورا یہ منظرنامہ دیکھا۔ جو ایک انالیسس سامنے آیا ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ آئل پرائسز ہے، $115 فی بیرل کے قریب یہ صورتحال ہے، لیکن گوئنگ فارورڈ جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہارموز کھلتی ہے، ایک بزنس ایز نارمل ہوتا ہے، کیونکہ جنگ سے پہلے بھی $65-70 پر بیرل کا آئل تھا، تو ہم اور ایک آئل گلٹ کی سچویشن بھی ہم دیکھتے تھے۔ تو از اٹ فیئر ٹو اسیس کہ یہ گوئنگ فارورڈ ایئر اینڈ اور اس کے بعد جو ہے ہم آئل پرائسز کو سنک کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور شاید سبسٹینشلی سنک ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ UAE کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد؟ جی یہ اصل میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ دوسرا موقع ہے ریسنٹ ہسٹری میں کہ جو پروڈکٹ کی پرائسز ہیں، پیٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول وغیرہ، وہ ڈی لنک ہو گئی ہیں آئل کی پرائس سے،
उनका प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। मसलन डीज़ल है, डीज़ल पे $40-50 का प्रीमियम है, तो ब्रेंट बेशक नीचे भी रहे, उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, स्पेशली जो मिडिल डिस्टिलेट्स हैं जैसे डीज़ल है या जेट फ्यूल है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो सारी इस इलाके में है जो हरमुज से इफेक्ट हो रहा है। जी जी, तो ये सारा जो आप फरमा रहे हैं उसकी वजह ये है कि वॉर रिलेटेड, ये वॉर रिलेटेड जी, यानी रिलायंस जो इंडिया में है जी जी, वो उसको जो ऑयल मिल रहा है वो जहाँ से भी मिल रहा है, लेकिन वो जो प्रीमियम है डीजल पर वो $40-45 का ले रहा है। तो ये चीज़ बरकरार रहेगी जब तक हरमुज का मामला रहता है। ठीक है, लेट्स अस्यूम कि हरमुज का मामला खत्म होता है महीने में, 2 महीने में, जब भी खत्म होता है, लुकिंग फॉरवर्ड पोस्ट हरमुज बताइए। हाँ, उसके बाद थोड़ा मामला पेचीदा हो जाता है। जब ये ओपेक प्लस था तो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड जो था ये तकरीबन 3 मिलियन बैरल का होता था, और उस वक़्त जो इसकी मेजॉरिटी थी इस 3 मिलियन बैरल की, ज़्यादा प्रोड्यूस करने की या कम करने की, वो सऊदी अरब के पास थी। तो सऊदी अरब का बड़ा रोल था ओपेक की प्राइसिंग में। मगर वो यानी कि आप फरमा रहे हैं कि डेफिसिट था, 3 मिलियन का डेफिसिट था, मगर आप यूएई को क्यों नहीं काउंट कर रहे? यूएई की कैपेसिटी तो ज़्यादा है। नहीं, अब वो बढ़ गया ना। नहीं, सऊदी अरब तो 10-11 मिलियन तक प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो डिफरेंशियल था बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड वो 3 मिलियन बैरल का होता था। वो स्विंग कैपेसिटी सऊदी अरब के पास थी। अब वो मामला बदल गया। अब जो यूएई ने कदम लिया है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि पेट्रोलियम प्राइसिंग से हट कर एक पॉलिटिकल स्टेप भी है। तो अब उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि एक कैपेसिटी निकल गई ओपेक की कंट्रोल से, तो अब अगर वो कम भी कर दें अपनी प्रोडक्शन प्राइस बढ़ाने के लिए तो वो मुमकिन नहीं होगा। तो ओपेक का जो स्ट्रेंथ थी वो नहीं रहेगी। उसके साथ इम्पैक्ट सऊदी अरब यूएई पे ये है कि जो भी अगर वो कैपेसिटी निकालेंगे तो ओपेक उसको फिल भी कर सकता है, या अगर ओपेक प्रोडक्शन जारी रखेगा तो प्राइस बहुत गिर जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं जी, तो ये ऐन मुमकिन है जी जी। तो फिर नुकसान तो यूएई के भी बहुत ज़्यादा होगा, सबका होगा, पूरे ओपेक कंट्रीज का, स्पेशली सऊदी अरब पे बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आएगा जी। तो इसलिए ये इतना आसान सूरत हाल नहीं। जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं जो उन्होंने पब्लिकली बताए हैं, उनका ये है कि जी कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी रिलेटेड जो कैपेसिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए। हमारी कैपेसिटी अभी 5 मिलियन बैरल तक की हो गई है। हम मजबूर हैं जब हम ओपेक में हैं कि 3.2 3.4 तक हम करें, 3.2 3.4 मिलियन तक करें। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, एक तो वो, और दूसरी चीज़ ये कि वो ये कहते हैं कि जो ऑयल की लाइफ है, यू नो, एज दिस एसेट जो इस वक्त जो उसकी पोजीशन है, ये बहुत लंबी नहीं है। हम चाहते ये हैं कि हम इसको इस्तेमाल करें और इसको इस वक्त इनकैश करें और अपनी दूसरी इकॉनमी है उसको हम वो करने के लिए, तो उनका इरादा तो यही है कि हम अपनी पूरी कैपेसिटी, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोटे की वजह से फंसते, हम पूरी कैपेसिटी डालेंगे, हम प्राइस अपने लिहाज से कॉम्पिटिटिव रखेंगे, और जब वो डालेंगे तो ऑब्वियसली एक ग्लट आएगा, दूसरी तरफ से प्रेशर आएगा उन पर। जब वो प्रेशर आएगा तो लामोहाला जो है वो ये, दूसरी जानिब अमेरिका की है, तीसरी जानिब रिन्यूएबल्स हैं, ईवीज़ हैं, इससे पहले भी ऑयल प्राइसेस पे बड़ा प्रेशर था ना भाई साहब। तो ये कुल मिला के जो सूरत हाल बन रही है, ये प्राइसेस के लिए कोई हाई प्राइसेस का ज़माना तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अभी भी हमारे पास 65-70 3-4 महीने पहले तक, तो आगे चल के तो ये अराउंड अगर 50 या 60 भी रहेगी तो ये तो कोई ऐसी अजूबा तो नहीं है। नहीं, ऐसी अजीब बात नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये आएगा, सब पे आएगा। ओपेक के पास ये कैपेसिटी नहीं होगी कि प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूएई, तो उनकी भी रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे, यूएई के भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन तो कम करनी ही नहीं है, अपना उन्होंने रखना है। कोटाज उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो कम हो जाएंगे। यूएसए का मामला थोड़ा डिफरेंट है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करती है कंपैरेबली टू दी ओपेक कंट्रीज़। और शेल महंगा है लेकिन नॉर्मल जो उनका फ्यूल है वो सस्ता है जी। लेकिन वो अब बात ये है, सवाल में जो हमेशा मैं सबसे पूछता हूँ कि
अमेरिका पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया हॉर्मूज का, तो फिर वहाँ पंप पर तो आया है। नहीं, पंप पर आया ना, वो क्यों आया? असल सवाल ये है। उसका एक जवाब ये है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी वहाँ कम है, बाहर से आता है इसलिए वो महंगा हो गया। अब जब रिफाइनिंग कैपेसिटी का इशू ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर उनकी भी प्राइसेस कम होंगी, तो उनको भी जो वो बेचेंगे उनकी भी रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे। ये ज़रा बैलेंस क्रिएट कैसे होगा ये अब आपको वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें समझौता हो जाएगा ओपेक का भी और यूएई का भी, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, क्योंकि इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। सही है, लेकिन तो वो समझौते का मतलब तो ये है कि फिर आप ओपेक से क्यों निकले? अगर समझौते ही करना है तो ओपेक में बैठ के ही कर लेते, वो तो कोई बात नहीं। आई थिंक उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंटली हम उनके साथ एज अ थर्ड। अच्छा, अब दूसरी हम भाई साहब पाकिस्तान की तरफ आए। जैसे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है इस वक्त हम बेपनाह प्रेशर में, पाकिस्तान जैसी सारी इकॉनमीज़ जो हैं, बड़ी एडवांस इकॉनमीज़ भी, यूरोप भी बहुत प्रेशर के अंदर है, दूसरे मुल्क भी, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, सब बहुत प्रेशर में हैं। लेकिन ये कि गोइंग फॉरवर्ड हॉर्मोज सेट होता है, ये तमाम सिचुएशन है, ऑब्वियसली प्राइसेस इस लेवल पे नहीं रहेंगी, 110 115, ये 60-70 पे आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि ना मीन वाइल पाकिस्तान का एक जो है ग्लोबल प्रेस्टीज बेहतर हुई है, कुछ एक रीब्रांडिंग हुई है, क्योंकि इस पीस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे भी पाकिस्तान का कोई ना कोई रोल रहेगा, ओवरऑल भी रहा है। तो अब हम जो है इस वक्त, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वी आर राउंड द कॉर्नर, बजट आना है, और बजट जो है उसके लिए बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, जो 2.83% की जीडीपी ग्रोथ पे चल रहा है, कि वो बजट में बेहतर कुछ सिचुएशन नज़र आया। ये सुपर टैक्स वगैरह से जान छूटे, दूसरे टैक्सेस से जो सॉलिड क्लास पे टैक्सेस हैं और इतनी हाई टैक्स रिजीम है, इससे जान छूटेगी तो कुछ स्टिमुलस आएगा, कोई चीज़ चलेगी, मगर अभी गुंजाइश नहीं है। तो क्या ये गुंजाइश ना होने की वजह से वी कैन एंटर इनटू मज़ीद रिसेशन, बड़ी मुसीबत के अंदर दाखिल हो सकते हैं कि अगर हम ये नहीं देते हैं, अगर कंसेशन जो हमें देने हैं टैक्सेशन के हवाले से या ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के हवाले से, तो ये तो हमारे लिए तो इट्स अ वेरी वेरी बैड न्यूज़। तो हम यानी कि अगर जंग नीट ख़त्म होती है तो बहुत हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। ये हमारे लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि फ्यूल बिल बढ़ गया है, उसके साथ साथ अभी डिस्काउंट रेट भी बढ़ गया है जी, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। हम कुछ ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। क्या वो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ आपकी इकॉनमी के लिए कुछ कर सकेगी? ये बड़ा अहम सवाल है, यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। और ये मुश्किल सवाल है। मेरा नहीं ख्याल आपको कोई रिलीफ इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए उससे मिलेगा। एक यकीनन आपकी एक साख में इजाफा हुआ, ये सब कुछ है, लेकिन अब आपने इकॉनमी को कैसे मैनेज करना है, ये आपके लिए अहम। उसके लिए आपको खुद ज़रा मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। मसलन बहुत बड़ी हमारी मोटरसाइकिल पॉपुलेशन है, $6 बिलियन से ज़्यादा का फ्यूल कंजम्पशन है मोटरसाइकिल्स की। अच्छा, $6 बिलियन। वी हैव द नंबर्स जी। अच्छा। और ये जो पॉपुलेशन है वो 20 मिलियन के करीब है मोटरसाइकिल्स की। अब आपने उसको अगर ईवी पे कन्वर्ट कर लें तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस 6 बिलियन का आपके लिए बच सकता है। आप दूसरी गाड़ी को ईवी पे कन्वर्ट कर लें तो आपने कुछ मुश्किल फ़ैसले आज करने हैं। इंसेंटिवाइज करें ईवी यूजेज को, स्पेशली इन मोटरसाइकिल, कन्वर्जन करें यहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा लॉन्ग टर्म। क्योंकि आपके सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है डॉलर्स में वो आपका इंपोर्ट बिल है जी, इंपोर्ट बिल है जी। तो उसको आपको रिलीफ तो प्राइसिंग से थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन उसको मुस्तकिल करने के लिए आपको कुछ अपने फैसले भी करने होंगे। तो आप कह रहे हैं कि इनोवेटिव जो इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए, और ये नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट सोल्यूशन जो है अवेलेबल है, बिकॉज ज़ाहिर है कि चाइना इसका सबसे बड़ा वर्क हॉर्स है, वो जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है। मगर जो हमें आपने फरमाया कि कन्वर्ट करें, ईवी की तरफ जाएं, तो वो भी तो इंपोर्ट बेस्ड होगा, वन टाइम कॉस्ट तो आएगी उसकी बड़ी हमारे लिए। आप आज भी मोटरसाइकिल तो पार्ट्स तो बाहर से ही आ रहे हैं जी, वैसे प्रोडक्शन तो वो तो मोटरसाइकिल पे कंसंट्रेट करें। मेरी नज़र में सबसे लो हैंगिंग फ्रूट आपके लिए वो है। साथ साथ आपको देखना पड़ेगा अपने एनर्जी जो पावर का मिक्स है उसके अंदर आप कैसे एफिशिएंसी और क्रिएट कर सकते हैं, आप सेकुलर डेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गैस में भी और पावर में भी। ये भी बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, ये दोनों मिलाकर
साल का 4-5 बिलियन डॉलर का ये भी एक इम्पैक्ट आपको आता है। ये सब चीज़ें आपको देखनी जो अब तक एक्शंस हुए हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, वो सारे आपको पता है, उससे जो सर्कुलर डेट का जो राइज है वो कुछ तो कंटेन हुआ है ना? देखिए, सर्कुलर डेट अपनी जगह पे मौजूद है, ख़राबी अपनी जगह पे मौजूद है, उसमें इजाफे की जो रफ्तार है उसमें कमी आई है क्योंकि कंजम्पशन कम हो गई है। जो लोगों ने, जो अभी एक रिपोर्ट आई है कि 50,000 मेगावाट पाकिस्तान में लग गया है, ये नई रिपोर्ट है, 26 तक तो पहले रिपोर्ट थी, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 50,000 मेगावाट्स लग गया है सोलर जो लोगों ने लगाया है। उसकी जो भी चले, मैं 26 पे भी जाता हूँ, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो उसको आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे, कैसे अपने एनर्जी मिक्स को आपने चेंज करना है। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि अगर 30,000 मेगावाट लग गया है, सोलर लग गया है, तो 30,000 लोग जो हैं वो चीप एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बिल जो है वो कम हो गया है, वो इकॉनमी में क्यों नहीं ट्रांसलेट हुआ है? जब एक्सपेंसिव एनर्जी होती है, जब एक्सपेंसिव वो ख़र्चा आपका है वो बहुत बड़ा, तो जब वो कम हो गया, जब 30,000 मेगावाट जो है वो सोलर विच इज़ वेरी चीप वो इस्तेमाल हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा हमारी इकॉनमी में? क्योंकि बेस लोड नहीं है, बेस लोड नहीं है, तो उनको जब सोलर नहीं होता तो ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम इस्तेमाल करते हैं आपकी बिजली। उसके लिए आपको कैपेसिटी तो आपने मेंटेन करनी है, तो आपकी जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो पर यूनिट बढ़ जाते हैं क्योंकि यूनिट कम कंज्यूम हो रहे हैं, लोग निकल जाते हैं जब सोलर अवेलेबल होता है। तो वो बड़ी एक दोहरी तलवार सी बन गई है हमारे लिए। इस इशू को आपने मैनेज करना है। तो वो तो मैनेज होता नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज आप एक सिरे से पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा निकल जाता है, तो वो दो धारी तलवार है। अगर रिन्यूएबल है या सोलर आ गया तो उसका जो फ़ायदा वो अपनी जगह है, मगर दूसरी तरफ से वो धार और तेज़ हो गई है जो वो फर्दर काट रही है। तो क्या कोई इसका बेटर ऑप्शन है कि मैनेज करें? ऑप्शन यही है कि इकॉनमी ग्रो करे। इकॉनमी ग्रो करेगी तो वो कैपेसिटी चार्जेस स्प्रेड हो जाएंगे। तो भाई साहब, इकॉनमी तो इस टैक्सेशन में तो ग्रो नहीं कर सकती, इस कॉस्ट ऑफ एनर्जी में नहीं कर सकती। और ये इस वक्त अभी मुझे आवाज़ आ रही है कि जी के गवर्नमेंट के लोग वो कहते हैं जी ये तो वॉर बजट होगा। अगर ठीक है वॉर बजट होगा, मगर उसकी कॉस्ट जो है वो उस इकॉनमी के लिए जो कि ऑलरेडी रील कर रही है अंडर 3% ऑफ GDP ग्रोथ, तो उसके लिए तो ये इट्स बहुत बुरी खबर है। ये हमारा हर बजट वॉर बजट होता है। हम वॉर की कंडीशन में IMF के अंदर है, IMF लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, तो हम तो बिल्कुल यानी एक इकॉनमी की जो बॉटम सतह उस पर हम बैठे होते हैं। अब आपने रिफॉर्म्स भी करने हैं। आपने जब तक आप मुल्क के निज़ाम को नहीं बदलेंगे, मुल्क में एफिशिएंसी क्रिएट नहीं करेंगे गवर्नेंस में, आप जो रिलेशनशिप है सूबे और वफाक की, NFC अवार्ड के मामले हैं, ये सब जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे आपका मामला ठीक नहीं होगा। आपको पाकिस्तान को बड़े बुनियादी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस पर बहस की ज़रूरत है क्योंकि ये पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव मामला हैं। जो भी फैसले आपने करने हैं उससे जाके आपको हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। और ये तो हमारा जो हाल है, ठीक है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस के इश्यूज आए ये वो, मगर लाइफ हैज़ बिकम मिजरेबल। देखिए ना, आधा दिन गैस नहीं है, आधा दिन बिजली नहीं है, ये लोड शेडिंग, ये गैस शॉर्टेज, ये तमाम LNG अब हम स्पॉट से ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। ये जो इस वक्त हमारा एनर्जी क्राइसिस है, इस पर ज़रा सा नज़र डालिएगा। हाउ ग्रेव इज़ दिस? नहीं, ये बहुत सीरियस क्राइसिस है। देखिए, आपकी एक कॉस्ट है जनरेशन की, वो इतनी हाई है कि अगर आप उसको जो आप सब्सिडाइज़ करते हैं, वो बड़ी मैसिव सब्सिडी है हमारे पावर सेक्टर में, तो उससे हुकूमत के सारा जो बजटरी एलोकेशन है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जितना वो बढ़ेगा इतनी और डिस्टर्ब हो जाएंगी। गैस के इश्यूज़ हैं, आपने इतनी टैक्सेशन लगा दी है गैस पर और उसके प्रोविज़न पर, यानी पहुंचाने में, कि वो वायबल ही नहीं रहा। आप ये देखें, हमारी जो LNG है वो 12% ब्रेंट पे आती है, तो जब ब्रेंट कोई 60 के करीब रहता है तो हमें जो पाकिस्तान पहुंचती है LNG वो $8 से कम होती है। कंज्यूमर को पहुंचती है तो 14 की होती है। बीच में सारा जो टैक्सेशन और दीगर जो कॉस्ट हैं वो आपने ऐड कर दी है। 80% ऐड हो जाता है जी, इतना ऐड हो जाता है। आप ये देखें कि जापान, कोरिया और ताइवान को जो मार्कर है, पिछला पूरे साल $13 और $14 के दरमियान रहा है। जो हमसे बहुत ज़्यादा बायर हैं LNG के, हम $8 पे लेते रहे। उसके बावजूद भी हम, तो
یہ ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے، یا آپ آج پیسے بنا لیں اور ریفارم نہ کریں، یا آپ ریفارم کریں، ایک کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا اور آپ کو مستقل حل ملے گا۔ یہ جو آپ اضافی ٹیکس کرنٹ ٹیکس پیئر پر لگا کر یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اضافہ کر کے جو آپ بجٹری ڈیفیسٹ پورا کرتے ہیں، یہ سسٹینیبل اب نہیں ہے۔ تو گوئنگ فارورڈ ٹورڈز دا بجٹ اگین، ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تو ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ وار والی سچویشن ہے، ہوپ فلی ہفتہ 10 دن 15 دن کا بھی یہ بہتر ہوگی، لیکن وہ اس کو آپ رکھیں اور بجٹ کی پریپریشنز کی طرف اگر آپ جائیں، کیونکہ وہ بجٹ بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہے، تو وہ کیا چیزیں جو کہ امیڈیٹ میجرز لیں وچ انیبل گورنمنٹ ٹو پرووائڈ دوز کنسیشنز، یا سو کالڈ کنسیشن کیا جو کہ زیادتی تھی، جو سپر ٹیکس کا تھا یا یہ تمام چیزیں تھیں، تو یہ جو ہے یہ کیسے ایڈریس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ اگر 1 روپیہ سپر ٹیکس سے کم کریں گے، 1 روپیہ کہیں اور سے جنریٹ کرنا ہوگا جی، یہ ایفیشنسی کریٹ کرنی پڑے گی، یہ کاسٹ کٹنگ ہوگی، یا آپ کو جنریٹ کرنا ہوگا۔ وہ گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ڈیٹ برڈن بڑھ جائے گا، 1% جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا۔ بھائی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ خود گورنمنٹ پہ رہے ہیں اور بہت ایکسٹینسو آپ کا ماشاءاللہ گورنمنٹ کا ایکسپیرینس، انکلوڈنگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، کہ یہ ابھی بھی ہے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ شاید 11-12 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، جو فائلرز ہیں وہ 60 لاکھ کے قریب، 6 ملین 5.5 ملین کے قریب ہے، اور اس میں جو ایکٹیو پیئرز وغیرہ پھر آپ جائیں تو وہ بہت ڈراسٹکلی کم ہو جائے گی۔ تو یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے ٹیکس بیس کو بڑھانا؟ کرنسی سرکولیشن جو ہے وہ ہسٹری کی سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں، کیش پورا کیش گھوم رہا ہے۔ بالکل بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ جب تک آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کے پاس ٹول موجود ہے، آپ ٹیکس ریٹ گرائیں، انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ٹیکس ریٹ گرائیں، اور یہ 2018 میں مینر مفتہ صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو گرائیں اور پھر انفورسمنٹ کریں، کیونکہ جب آپ کا ٹیکس ریٹ 40 سے 50% ہوگا، آج جو سیلف امپلائڈ آدمی کا 49.5% پر ٹیکس ریٹ ہے جی، جو سیلری ہے وہ 39.5 پہ ہے جی، اس میں لوگ چوری کریں گے، ہر طریقہ ڈھونڈیں گے۔ آپ ٹیکس ریٹ گرائیں، CNIC کو استعمال کریں۔ آپ گورنمنٹ میں آج پاکستان میں کیپیسٹی ہے، ہر شخص کا جو CNIC ہولڈر ہے اس کو اس کی فائنینشیل لائف کو ری بلڈ کر سکتی ہے، پتہ کر سکتی ہے اس کے کتنی انکم ہے، کتنے اخراجات ہیں۔ یہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اس سے جا کے ٹیکس بیس بھی وائڈن ہوگا اور اکانومی بھی ڈاکیومنٹ ہو جائے گی۔ اس میں ہم گھبراتے ہیں کیونکہ ایوان بھی خالی ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ اس نیٹ میں آ جائیں گے جو آج نہیں ہیں، اور وہ اس ملک کی ایلیٹ ہے۔ یہ سب سے مشکل فیصلہ ملک کے اندر یہ فیصلہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے، میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں جو کہ ایک پیسے پہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ نہیں بالکل، دیکھیں ان کے خرچے ہیں، ان کے خرچے شاید مہینے کے کروڑوں میں ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو طریقہ یہ ہے، یہ بڑا ریڈیکل طریقہ ہے، ہر CNIC ہولڈر کو ٹیکس پیئر ہونا پڑے گا۔ جو بھی CNIC رکھتا ہے وہ ووٹ کر سکتا ہے، ملک کے معاملات میں حصہ ڈال سکتا ہے، تو وہ اس کو ٹیکس پیئر ہونا، فائل کرنا ضرور۔ وہ کہتے میری کوئی انکم نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں 0 انکم ہے، تو جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ سیدھے 26 ملین ٹیکس پیئر پہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا اگین کوئکلی سر، کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ لوکنگ جو ہے، یہ آئل والا مسئلہ جو ہے کسی حد تک کنٹین ہوگا، کچھ بہتری آئے گی، پرائسز کم ہوں گی، تو ابھی آپ بجٹ بناتے وقت یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ جی کہ یہ اب ہم اگلے پورے سال یہ رہیں گے، کہ جو چیزیں دینی ہے، سپر ٹیکس کو کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یا CVT ختم کرنی ہے، یا جو سیلریڈ کلاس کے ٹیکسیشن کو کم کرنا ہے، یہ جو ہائی لیول آف ٹیکسیشن ہے اس کو کم کرنا ہے، یہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جی وار بجٹ ہے اور اس کے بعد فارغ کر دیں پاکستان کو۔ لیکن وہ آپ ایک سٹینڈ الون بیسس پہ نہیں کر سکتے نا، آپ کو ریپلیسمنٹ بھی کرنی ہے۔ جی جی، تو وہ ریپلیسمنٹ یہی ہے کہ پورے جو اس ملک کے ٹیکس لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں۔ آپ اجازت دے دیں کہ 0 فائل ضرور کریں، ہر CNIC فائل وہ ایک ایپ بنا دیں، وہ کہے جی میری کوئی انکم نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب کل وہ اسپینڈنگ کرے گا پھر آپ اسے سوال کر سکیں گے۔ یہ پاکستان کے اندر طریقہ اور ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے، ہمارے پاس سسٹم ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اچھا ٹیکنالوجی از ناٹ دا پرابلم، لیکن اس سے پھر بچے گا کوئی نہیں۔ ہر CNIC ہولڈر، اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، سب CNIC ہولڈر ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ووٹر بھی ہر CNIC ہولڈر ہے، آپ کو سارا ڈیٹا موجود ہے، آپ کریں۔
یہ جب تک یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے پاکستان کی اکانومی کے ریوائول کا. جی بہت بہت شکریہ فارمر پرائم منسٹر، فارمر پیٹرولیم منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی. بہت عمدہ معلومات، بہترین انالیسز، ایکسپرٹ انالیسز، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.